اس مسئلے پر یوں سوال اٹھتے ہیں کہ اے حنفیو، تم نماز میں رفع الیدین کے قائل نہیں ہو، نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ رفع الیدین کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ دلائل شروع کرنے سے پہلے میں پوچھتا ہوں، اگر ایک طرف سے نمبر بہت زیادہ ہوں، ایک طرف سے دلائل کے نمبر کم ہوں، نمبرنگ میں، نمبر شمار میں، گنتی میں، تو کم والا چھوڑ دینا چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پکا؟ کہتے ہیں پکا۔ میں نے کہا اب توجہ رکھنا، اب تو کہروڑ پکا ہو جائے گا، پکا نہیں ہوگا۔ میں تجھے جواب دینے لگا ہوں، اونٹ کا گوشت کھانا چاہیے؟ کہتے ہیں منع ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں 1,23,999 پیغمبر میں منع ہے۔ تو میں نے کہا اونٹ کا گوشت امت محمدیہ میں کہتے ہیں جائز ہے۔ میں نے کہا زیادہ نمبر تو اس طرف ہے تو اونٹ چھوڑ دے۔ غنیمت کا مال حلال یا حرام؟ کہتے ہیں امت پہ کھانا منع تھا 1,23,999 پیغمبر کی شریعت میں۔ حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے پاک پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے امت کے لیے غنیمت کا مال حلال ہے، زیادہ نمبر تو اس طرف ہے، اب چھوڑ دے گا۔ اب خاموش، ہاتھ کے طوطے بھی اڑ گئے، کوے بھی اڑ گئے، چڑیا بھی اڑ گئی، کچھ نہ بچا۔ میں نے کہا بھائی نمبروں پہ ہمیں نہ ڈرانا، یہ مقتدی کو جا کر کہنا، کسی بچے کو کہنا علماء احناف، علماء حق، علماء دیوبند دلیل کی دنیا کے وہ تاج بادشاہ ہیں جن کے مقابلے میں کسی ماں کی کوکھ نے آج تک وہ بیٹا نہیں جنا جو دلیل میں انہیں پھنسا جائے۔ میں نے کہا نمبرنگ نہ سنا، آؤ دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ رفع الیدین اللہ کے رسول سے ثابت ہے، میں مانتا ہوں کوئی جاہل مطلق ہوگا جو کہے گا ثابت نہیں ہے، میں مانتا ہوں پیغمبر کریم نے رفع الیدین فرمایا ہے، لیکن یہ بتا حضور نے ہمیشہ کیا ہے؟ پوری دنیا کی کسی صحیح حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے پیغمبر نے ہمیشہ کیا ہے۔ اس میں تو ہے حضور نے کیا ہے، استمرار نہیں ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے، حضور نے کیا ہے۔ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ کو عربی آتی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہتے ہیں کانا یرفع یدیہ، کانا استمرار پہ دلالت کرتا ہے، حضور کرتے رہتے تھے۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہ جی۔ کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد، علماء جانتے ہیں یہاں بھی کانا آیا ہوا ہے، بغسل واحد یطوف علی نسائہ، علماء سے ترجمہ لے لینا، وہاں بھی استمرار ہے۔ کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ کا واقعہ۔ میں نے کہا اب کانا کہاں سے آیا؟ کچھ باتیں عوام کے لیے نہیں ہوتی، آپ پریشان نہ ہو، یہ علماء سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو سنو، میں نے کہا ہمیشہ نہیں کیا، پیغمبر کریم نے چھوڑا ہے۔ میں پہلے اللہ کا قرآن لاتا ہوں، پھر پیغمبر کا عمل، پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ لاتا ہوں۔ آؤ کھولتے ہیں قرآن کریم، کھولتے ہیں 18واں پارہ، کھولتے ہیں سورۃ المؤمنون، کھولتے ہیں پہلی اور دوسری آیت کھولتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مؤمن کامیاب ہو گئے جو نماز خشوع کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، خشوع کے طریقے پہ ادا کرتے ہیں۔ میرے مولا خشوع کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کو حضور نے سمجھا، حضور کی بات کو صحابہ نے سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی مولا انہیں قرآن کی تفسیر کے علوم سے ان کے دماغ کو بھر دے، اس عبداللہ ابن عباس نے فرمایا خشوع کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، فرمایا دائیں بھی نہ دیکھو بائیں بھی نہ دیکھو، متواضعون مختبطون، ادھر ادھر معاملہ نہ کرنا، اللہ کے سامنے مؤدب بننا، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی نہ کرنا۔ اس مسئلے پر تو اللہ کا قرآن کیوں نہیں پیش کرتا؟ اس مسئلے پر تو صرف حدیث پیش کرتا ہے جو پہلے زمانے کی ہے۔ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، حدیث بھی پڑھتا ہوں اور پوری پڑھتا ہوں، پوری کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر کے صحابی ہیں۔ اچھا آگے چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پیغمبر کے صحابہ نے رفع الیدین نہیں بتایا، پوری نماز بتاتے تھے، رفع الیدین نہیں بتاتے تھے۔ صحیح بخاری کھولیے،
جلد اول کھولیے، کتاب الاذان کھولیے، باب الجلوس فی التشہد کھولیے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مکتبہ الرحمانیہ لاہور کا صفحہ 184 ہے، قدیمی کتب خانے کا صفحہ 104 ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں حضور کی نماز کا طریقہ سکھاؤں، میں نے حضور کی نماز کے طریقے کو حفظ کر لیا ہے۔ احفظ اس میں تفصیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پیغمبر کے نماز کے طریقے کو گھول کے پی لیا ہے میں نے۔ یہ پیغمبر کا صحابی بتا رہا ہے، سناؤں؟ کہا جی سنائیں۔ انہوں نے پوری نماز کا طریقہ بتایا، فرمایا اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، حضور پاک علیہ السلام نیت فرماتے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے، وَإِذَا رَفَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ، اور اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام جب جاتے رکوع پر سر جھکاتے ہوئے تو سر جھکا دیتے اور اتنا رکوع میں رہتے حتیٰ یعود کل کفار مکانہ، ہر عضو اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا، پھر رکوع سے سر اٹھاتے پھر سجدے میں جاتے، وَإِذَا سَجَدَ، حضور پاک علیہ السلام سجدہ کرتے، غیر مفترش بلا قابضہما، حضور پاک نے نہ ہاتھ ایسے سکیڑے ہوتے نہ ہاتھ